لنال الدعوة لله رب العالمين. تو سب سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی کو پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی جانب آئیں گے. یہ سورت مکی ہے، سورۃ الہمزہ، یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ویل ہے ہر اس انسان کے لیے جو کہ اپنی زبان سے اور اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. جس نے مال جمع کر رکھے ہیں اور اس کی گنتی کرتا ہے، اسے شمار کر کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کے اندر باقی رکھے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ. ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اسے تو حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا. حطمہ کے اندر ضرور بضرور پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ. تمہیں کیا معلوم کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ. جو لوگوں کے دل تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ. یہ آگ ان کے اوپر چاروں طرف سے گھری ہوئی ہوگی. فی عمد ممددہ. لمبے لمبے ستونوں کے اندر. تو اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا جو کہ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے اشاروں کے ذریعے سے لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور لوگوں کی تان و تشنیع کیا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اشاروں کے ذریعے سے بھی انہیں حقیر سمجھتے، زبان سے بھی ان کی برائی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہر وہ انسان جو کہ تان و تشنیع کرتا ہے، ایک دوسرے کی عیب کرتا ہے، چاہے یہ تان و تشنیع کرنا یعنی اس کو حقیر سمجھنا اشاروں کے ذریعے سے ہو، ہاتھ کے اشارے کے ذریعے سے کسی کو کہے کہ یہ نہایت ہی حقیر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یا آنکھوں کے اشارے کے ذریعے سے اس کو حقیر بتائے، یا زبان سے اس کی عیب جوئی کرے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، وہ برائی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. الذی جمع مالا وعددہ. جو کہ مال کو جمع کرتا ہے اور اسے شمار کر کے رکھتا ہے. حماز، اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ جو کہ عیب جوئی کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، دوسری صورتوں کے اندر بھی فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حماد مشاء بنمیم، کہ بہت زیادہ عیب جوئی کرنے والے اور چغلیوں کے ساتھ چلنے والے. یعنی جہاں کہیں پہ بھی ادھر ادھر جاتے ہیں، موقع ملتا ہے فوراً ایک دوسرے کی چغلی شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں. اگر کہیں پہ بھی کسی مجلس میں بیٹھے، کہیں چلتے ہوئے کسی سے ملاقات ہوئی تو وہیں پہ جو ہے ایک دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دیے، ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کرنا شروع کر دیے. تو یہ لوگ ہیں ہمزۃ اللمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی دھمکی دی. ابن عباس کہتے ہیں ہمزہ اللمزہ کی تفسیر کے اندر کہ طعان معیاب، کہ بہت زیادہ تان و تشنیع کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے. اور مجاہد نے کہا کہ الحمزہ بالید والعین، کہ حمز جو ہے ہاتھ کے اشارے اور آنکھ کے اشارے کے ذریعے سے کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، یہ اس کو ہمزہ بولتے ہیں. اور لمزہ جب زبان سے آدمی کسی کی برائی کرتا ہے تو اس برائی کرنے والے کو لماز بولتے ہیں. تو ایسے یہ لوگ ہیں حماز اور لماز، یعنی ہاتھوں سے اور آنکھوں کے اشارے کے ذریعے سے لوگوں کو حقیر بتانے والے، زبان سے ایک دوسرے کی برائی کرنے والے، یہ ہیں حماز اور لماز. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، کہ جس نے اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اسے سینت کے رکھتا ہے، یعنی شمار کرتا ہے، جمع کرتا ہے اور اس کو گن کر سینت کر رکھتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وجمع فأوعى، کہ اس نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں اسے سینت کے رکھا، یعنی گڈی پہ گڈی لگا کے رکھتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے. تو یہ لوگ ہیں جو کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جمع مال وعددہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو انسان دن کے اندر مال جمع کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، دن رات جو ہے، یعنی پورے دن جو ہے
مال کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی جستجو میں رہتا ہے، اور چاروں طرف سے حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، ہر چہار جانب سے وہ مال کو اکٹھا کرتا، اور جب رات ہوتی ہے تو رات ہونے کے بعد میں وہ یعنی بدبودار لاش کی طرح سے جا کے سو جاتا ہے. یعنی دن کے اندر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، رات کے اندر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا. تو یہ لوگ ہیں جمع مال معددہ، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اپنے مال کو اکٹھا کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے اور اسے شمار کر کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے. اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے یعنی اس دنیا کے اندر باقی رکھے گا اور وہ کبھی جو ہے اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل نہیں ہوگا؟ اگر اس کی اس طرح کی سوچ ہے کلا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یعنی یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ اپنے مال کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہ جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یقیناً اسے ضرور ضرور حطمہ کے اندر پھینک دیا جائے گا. حطمہ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. صفت یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ توڑ موڑ دے گی. جو بھی اس کے اندر داخل ہوگا اسے جو ہے یعنی اس کی سزا میں سے ایک سزا، جہنم کی سزا میں سے ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ اسے توڑ موڑ دے گی اور اس کی دہکتی ہوئی آگ جو ہے اس کو جلا دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس حطمہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اس کی ہیبت، اس کے خوف، اس کے ڈر کو بیان کرتے ہوئے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے دل تک پہنچے گی. ثابت بنانی کہتے ہیں کہ تحریقہم علی الافئدہ وہم احیاء، کہ انہیں جو ہے ان کے دلوں تک جو ہے حلق سے ہو کر دلوں تک جو ہے انہیں جلا دے گی یہ آگ، اور وہ زندہ ہی ہوں گے. یعنی ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی مر جاتا، پھر اس کے بعد میں اگر وہ آگ سے جلے بھی تو اس کی روح کو کیا پتہ اور اس کے جسم کو کیا پتہ، لیکن وہ زندہ ہوں گے، اور زندگی کے حالت ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کے ذریعے سے انہیں جلائے گا جو آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یعنی ثابت البنانی نے یعنی یہ چیزیں بیان کی، یہ تفسیر بیان کی، اور تفسیر بیان کرنے کے بعد میں پھر وہ رونے لگے. یعنی اس شدت کی وجہ سے، اس خوف کو یاد کر کے جو ہے وہ رونے لگے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو سزا سے دوچار کرے گا، اور یہ ظالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو سمجھتے نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے. تو اس سے یعنی وحشت کو بیان کرتے ہوئے، ڈر اور خوف کو بیان کرتے ہوئے ثابت البنانی رونے لگے. محمد ابن کعب کہتے ہیں کہ تأکل کل شیء من جسدہ حتی اذا بلغت فؤادہ ترجع علی جسدہ، کہ جسم کے ہر چیز کو وہ جلا دے گی، پھر جب اس کے دل تک پہنچے گی تو پھر دوبارہ جو ہے اس کے جسم کی طرف واپس آئے گی. یعنی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جلاتا رہے گا آگ کے ذریعے سے، اور اس طرح سے سزا دے گا کہ ہر چیز کو جلاتے ہوئے دل تک پہنچے گی وہ آگ، اور پھر اس کے بعد میں دل کو پہنچے گی تو پھر اس کے بعد میں پھر دوبارہ اس کے جسم کی طرف واپس لوٹے گی، اور یہ اس آگ کی کیفیت ہوگی. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ انہا علیہم مؤصدہ، یعنی چاروں طرف سے وہ اسے گھیری ہوئی ہوگی، جیسا کہ سورۃ البلد کی تفسیر کے اندر اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ وہ آگ جو ہے چاروں طرف سے انہیں گھیری ہوئی ہوگی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. فی عمد ممددہ، اور وہ ستون یعنی کے اندر جو کہ لمبے لمبے ستون کے اندر وہ بند ہوں گے. اس کے بارے میں یعنی علماء کرام نے اس کی تفسیر کے اندر اس ستون کی تفسیر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ستون جو ہے اس طریقے سے، یہ کھمبے اس طریقے سے ہوں گے کہ جس طریقے سے جو ہے کہ زنجیر کے ذریعے سے ان کے گلے کو جکڑ دیا جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے دروازوں کو بند کر دیا جائے کہ اس سے باہر نہیں نکل سکے. اور اس ستون کی تفسیر کے اندر یہ بھی بات کی گئی ہے کہ یہ لوہے کے ستون ہوں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ خود آگ ہی کے ستون ہوں گے، آگ کے ہی کھمبے ہوں گے، اور آگ کا ہی کھمبا اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے گا. ان کے گلے کے اندر یعنی زنجیروں کے ذریعے سے ان کو ان کھمبوں کو جو ہے جنجیروں کے ذریعے سے ان کے گلوں کو جکڑ دیا جائے گا، اور اس طریقے سے ان کے اوپر دروازے بند ہوں گے کہ وہ اس سے باہر نکل نہیں سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگ سے، جہنم کی آگ سے بچائے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی برائی سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت ہر جگہ نعمتوں کے اندر رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی نعمت عطا کرے، اور جنت کے اندر جنت الفردوس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ اکٹھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہماری اور ہمارے والدین اور ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما، اللہ تبارک و تعالی تو سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اللہ تبارک و تعالی جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔